محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ آیت سورہ الاحزاب آیت نمبر 40، اس کا پس منظر میں بیان کر رہا ہوں، تو اس کے نتیجے میں یہ آیت اپنے مدعا کو خود بیان کر دے گی۔ وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ تھے۔ ان کو آپ نے آزاد کرنے کے بعد اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، لہذا یہ زید بن محمد کے نام سے معروف ہو گئے تھے۔ آگے جا کر کے زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے۔ آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ حضرت زینب اور حضرت زید کا نکاح ہو جائے، لہذا ان کا نکاح ہو گیا۔ لیکن یہ نکاح ہونے کے بعد ان کا رشتہ ازدواج میں استحکام نہیں آیا اور ان دونوں کے درمیان موافقت قائم نہ ہوئی۔ اس کے متعدد اسباب ہیں، لہذا حضرت زید نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں۔ اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو منع فرما دیا کہ یہ کام نہ کرنا۔ تقدیر الہی میں مقدر تھا کہ یہ طلاق ہوگی اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زینب کا نکاح ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر لیا کہ زید کے طلاق دینے کے بعد یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے ایک رسم کو ختم کرنے کے لیے۔ وہ رسم جو عرب میں مضبوطی سے قائم تھی وہ یہ تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی مانند ہوتا ہے، لہذا جس طرح حقوق حقیقی بیٹے کے ہیں، احکام اور تعلیمات حقیقی بیٹے سے متعلق ہیں، بعینی ہی یہی حقوق، یہی احکام، یہی تعلیمات منہ بولے بیٹے کے لیے بھی ہوں گے۔ یہ عرب معاشرے کے اندر تھا۔ اب اگر یہ رسم اس طرح برقرار رہے تو اس کے نتیجے میں آگے جا کر کے جو فساد اور بگاڑ رونما ہو رہا تھا وہ یہ کہ پردے کے احکام، وراثت کے احکام، ان دو کے علاوہ اور بھی متعدد احکام وہ اس سے متاثر ہو رہے تھے، اس لیے کہ پردہ حقیقی بیٹے سے نہیں ہے، منہ بولے بیٹے سے تو پردہ عورت کا بہرحال موجود ہے۔ وراثت حقیقی بیٹے کو حاصل ہوگی، منہ بولے بیٹے کو حاصل نہیں ہوگی۔ نکاح اور اس کے علاوہ اور بہت سارے تعلیمات تھے، اور یہ عرب معاشرے کے اندر مضبوطی سے قائم تھا یہ رسم۔ اب اس رسم کو ختم کرنا تھا، لہذا تقدیر الہی کے مطابق زید نے زینب کو طلاق دے دی۔ جب یہ طلاق واقع ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے یہ عرش پر فیصلہ فرما دیا کہ حضرت زینب کا نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا گیا۔ اس پر جو ہے مخالفین اور معاندین اسلام نے اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ کیسا رسول ہے جو اپنی بہو سے نکاح کر رہا ہے۔ تو اس پر قرآن کی یہ آیت آ گئی اور اس نے اس مسئلے کو واضح کر دیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، آپ کی نرینہ اولاد میں سے
اس وقت تک جو پیدا ہو چکی تھی اس کا انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت ابراہیم بعد میں پیدا ہوئے، جبکہ پہلی اولاد وہ دنیا سے چلی گئی تھی۔ تو جس وقت یہ واقعہ ہو رہا تھا اس وقت آپ کی نرینہ اولاد موجود نہیں تھی، لہذا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے وہ کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، یعنی زید کے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ یہ جو تم میں مشہور ہے یہ درست نہیں ہے، حقیقی نسبت سے باپ کی طرف ہوگی، باقی کسی کی جانب وہ نسبت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق یہ نکاح کر رہے ہیں۔ یہ نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام تعلیمات کو اپنے قول اور اپنے عمل سے بتائے۔ لہذا عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دے دی کہ منہ بولی بہو کوئی شے نہیں ہوتی، لہذا یہ رشتہ درست ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس پر ایک چھوٹا سا سوال اور اس کا جواب۔ سوال یہ ہے کہ چلے یہ مان لیا کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اس کی بیوی بہو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ نکاح خود کیوں کیا؟ کوئی اور ایسا واقعہ ہوتا اور وہاں پر آپ حکم دیتے اور اس کے مطابق لوگ عمل کر لیتے۔ جواب یہ ہے کہ یہ رسم عرب معاشرے کے اندر اتنی مضبوط تھی کہ کوئی دوسرا یہ اقدام نہیں کر سکتا تھا، اور اگر کوئی اقدام کر بھی لیتا تو یہ باقی لوگوں کے لیے دلیل اور حجت نہ بنتی، لہذا یہ اقدام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا گیا تاکہ لوگوں کے لیے دلیل بن جائے کہ منہ بولے بیٹے اور منہ بولے بہو کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ اقدام آپ کے ذریعے اس لیے کیا گیا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تیسری بات فرمائی جا رہی ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اگر یہ عمل نہ ہوتا اور اس رسم کو اسی طرح چھوڑ دیا جاتا تو نتیجہ کیا تھا؟ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آپ خاتم نبیین ہے، پھر قیامت تک دوسرے کسی نبی نے آنا نہیں تھا، تو پھر قیامت تک یہ غلط رسم اسی طرح جاری رہتی اور اس کے نتیجے میں اسلام کے متعدد احکام متاثر ہو جاتے۔ لہذا اس لیے اہتمام کیا گیا کہ آپ ہی کی زندگی میں اور آپ ہی کے ذریعے اس رسم کو ختم کر دیا جائے، لہذا اس وجہ سے یہ نکاح ہوا ہے۔ یہ ہے وہ قرآن کی تفسیر، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ سب کچھ کا جاننے والا ہے۔ تو اس تفسیر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد اب قیامت تک کسی اور نبی نے، کسی اور رسول نے نہیں آنا ہے۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں بیان کی ہے، جیسے ابھی آپ نے درس حدیث میں وہ تمام احادیث سن لی، اس کے خلاصہ سن لیا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد 30 جھوٹے دجال کذاب پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک مدعی نبی ہوگا، حال یہ ہے کہ میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ یہ متعدد احادیث میں بیان ہوا۔